إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے. دنیا کے ایام میں بالاتفاق سب سے افضل ترین دن جن میں مقدر والے اپنے اپنے نصیبے کے مطابق کوشش کاوش کر رہے ہیں، اپنے اذکار، اپنے اعمال، افعال، کردار، عبادات اور مناجات کے ذریعے اللہ رب العزت کی قربتوں کو پا رہے ہیں. اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو لاابالی کا شکار، دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ، لیکن اپنی آخرت کے حوالے سے بالکل لاپرواہ. اللہ رب العزت ہم سب کو ان دنوں کی خوبیوں اور بہتریوں، بھلائیوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق سے نوازے. ایام حج بنیادی طور پہ انسان کے عقیدے کو مضبوط کرنے، پوری دنیا سے عالم اسلام کو بلا کے اللہ رب العزت کے گھر اور اس سے جڑی ہوئی شریعت، اس کو تازہ کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے. گزشتہ سال ہم نے سورۃ الحج کا پیغام انسانیت کے نام، اس کے اوپر پوری سورت کی لفظاً تفصیل جو ہے وہ پیش کی تھی. آج کی ملاقات میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی، جسے اللہ رب العزت نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنا دیا، اور پھر اسے پوری دنیا کے لیے لوگ حج کر رہے ہوں یا اپنی اپنی جگہوں اور مقامات پہ ہوں، ذو الحجہ کی 10 تاریخ سے لے کے ایام تشریق تلک قربانی کے ایام بنا دیا. لیکن یہ قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، جانوروں کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تمام منفی سوچوں کو، عقائد کو، نظریات کو ذبح کرنے کا نام ہے کہ جو اللہ رب العزت کی
شریعت کے ہوتے ہوئے، توحید کے ہوتے ہوئے، حقیقت کے ہوتے ہوئے انسان کے دل و دماغ میں یا معاشرے میں سرایت کر چکے ہوں۔ اس حوالے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی کا ایک خوبصورت باب پڑھا تھا، اور گزشتہ ملاقات میں ان کی قربانیوں کا ذکر، سیرت ابراہیمی اور اس کے جو ہمارے لیے دروس ہیں ان کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، جس کا خلاصہ میں اس وقت سورہ الصافات سے اللہ رب العزت کے کلام سے احباب کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد قربانی کے جو احکام ہیں اور پھر انسان سے جو قربانیاں مانگی گئی ہیں اس کے اندر اس کی غفلتوں کے جو نتائج ہیں انہیں ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تمہارے رب کی جماعت اور توحید و سنت کے ساتھی، حق کے علم بردار، ان میں سے ایک نام انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب یہ اپنے رب کے پاس آئے تو بالکل پاکیزہ دل لے کے، گناہوں سے، علائشوں سے، منفی سوچوں سے، جرم سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے بچا ہوا اور سلامت دل لے کے آئے۔ حضرات، ہر بندے کو اللہ رب العزت کی جماعت کے ساتھ جڑنا ہے، اور حزب اللہ کی جماعت نام رکھ دینے سے نہیں، کام سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اس کی جو علامتیں ہیں، پہلی علامت، ساری دنیا کی جتنی غلاظتیں، نجاستیں اور علائشیں ہیں، اقوال افعال ہیں، اور بڑی جلدی انسانیت کے اوپر اثر کرتے ہیں، اگر انسان اپنے دل کو ان سے بچائے رکھے، قلب سلیم لے کے آئے، سالم کا سالم لائے اور پورا لائے، اور اسے صرف اپنے رب کے لیے بچا کے رکھے، تو یہ پہلی علامت ہوتی ہے اللہ کی جماعت والوں کے، جن کو رب چاہیے اور رب جن کو پسند کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ نشانی اللہ نے بیان کی۔ آپ دیکھیے، کسی بھی مجلس میں بیٹھیے، وہ دل کے اوپر اثر کرتی ہے، گناہوں کی مجلس ہو، برا یارانہ ہو، انسان کی جیسی بھی کمپنی ہے تو یہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن معاشرہ جیسا مرضی ہو اور سوسائٹی جس بھی نوعیت کی ہو، اگر انسان ان سے بچ کر کے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور سمجھے کہ میں کسی کا ہوں، تو اس انسان کے اوپر ان چیزوں کے وار نہیں ہوتے، وہ اخلاقی طور پہ ہو، گفتار کے اعتبار سے ہو یا کردار کے اعتبار سے۔ اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہوتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے گھر سے وفادار ہوتے ہیں، ان کی باہر کی دنیا میں جتنی مرضی گناہ کی دعوت ہو، وہ شام کو گھر لوٹتے ہیں تو صحیح سلامت لوٹتے ہیں، نگاہوں کو، دل کو، وجود کو، کردار کو بچا کے۔ تو سارا دن، ساری زندگی انسان جب قبر میں لوٹے اور اپنا سلامت دل لے کے، توحید والا، شریعت والا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والا، ایمان اور عقیدے والا دل لے کے قبر میں چلا جائے، تو اس سے بڑی سلامتی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سبق قربانی کے چیپٹر میں اور حج کے چیپٹر میں دیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں اذ قال لابی، انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے ابو جان سے کیا ہے، اور اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں وقومہ، اور اپنی قوم سے آغاز کیا ہے۔ ان کو کہتے ہیں ماذا تعبدون، تمہیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ تم کس کے بندے ہو، کس کے بندے ہو، پیروی کس کی کرتے ہو، بندگی کس کی کرتے ہو، پوجا پاٹ کس کی کرتے ہو۔ حضرات، یہ سوال اپنے گھر میں لکھ لیجئے، ماذا تعبدون، آباء و اجداد، رشتہ دار، اپنا قبیلہ، اپنی برادری اور اپنی قوم، زندگی میں کبھی ان سے پوچھا ماذا تعبدون؟
تمہاری بندگیاں، تمہاری پوجا، تمہاری عبادت، تمہارے نظریات کا تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کس کی بندگی کرتے ہو؟ لیکن شاید ہماری زندگی میں ایسے نہیں ہے۔ سیرت ابراہیمی صرف جانور پکڑ کے قربانی کر دینا نہیں ہے، زندگی میں یہ قربانی لینا کہ اپنے اہل و عیال کے عقیدے کی خبر رکھنا اور حق کی طرف ان کو موڑنے کی کوشش کرنا۔ پھر جب قوم نے جو جواب دیا، ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے، اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، لوگو یہ جھوٹے بہتان اللہ پہ باندھ کے جن کو تم نے معبود بنایا ہے، جن کو تم نے گھروں میں، سینوں میں، دل میں، نظریے میں، عقیدے میں، نظر میں، دماغ میں، دل میں بسا رکھا ہے، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ یہ الہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے سب کو جھکنا پڑے مگر وہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اور یہ خوبی صرف اللہ میں ہے، باقی سب کو جھکنا پڑتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جھکے، ملائکہ جھکے، اور جو نہ جھکے ابلیس بنتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز کو جھکنا پڑ جاتا ہے، لہذا وہ عبادت اور بندگی کے قائل لائق نہیں ہے۔ اسی لیے یہ باتیں کہہ کے قوم نے انہیں کہا، ابراہیم علیہ السلام کیسی باتیں کرتے ہو، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے۔ آج بھی قربانی دینے والوں کے ہر سنڈے کے میگزین جتنے بھی ہیں ان کو پڑھ لیجئے، ڈائجسٹ پڑھیے، ان کے ناول پڑھیے، ان کی پرنٹ ہونے والی چیزیں الیکٹرانک میڈیا پہ اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو سورج، چاند اور ستاروں سے جوڑ کے قسمتیں بنائی جاتی ہیں اور محبوب قدموں میں لایا جاتا ہے، کاروبار کی بندش توڑی جاتی ہے، دوسروں کے جو ہے وہ رستے بند کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قوم نے کہا، ابراہیم یہ تیرے ستارے گردش میں ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمانی مخلوق تیرے دن پھیر کے رکھ دے گی اور تیرا بچنے والا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے الہ اور ہمارے معبود ہیں۔ انہوں نے مناظرانہ انداز اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کتاب اللہ میں کیا ہے۔ فی النجوم، ستاروں میں، نظام شمسی میں، چاند اور سورج میں یہ گئے اور ان کے ساتھ بحث کی، اور اس بحث کا ذکر ہم گزشتہ ملاقات میں کر چکے ہیں۔ فقال انی سقیم، کہا جاؤ یہ سورج، یہ چاند، ستارے میرا کیا کریں گے؟ ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں؟ کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ دے کے بات آگے چلی۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، قوم نفرت کر کے سائیڈ پہ ہو گئی، بھئی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ باغی ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں چلا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے جسے ہم نے گزشتہ دفعہ پڑھا، فراغ الی آلہتہم، ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف گئے جو انہوں نے خود بنائے تھے۔ فقال الا تاکلون، ان کے لیے کھانا لے کے گئے، پانی دیا، کھانا دیا، کہا کھائیے، کہا پیئے، اور پھر جب وہ رہے تو کہنے لگے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بھائیو یاد رکھیے، الہ کی ایک خوبی ہے کہ وہ کھاتا نہیں ہوتا، لیکن ساتھ یہ بھی خوبی ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ قائم رہتا ہے، اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ دنیا کے سارے دشمن مل کے آپ کے رب کو، الہ کو، معبود کو ان بیلنس نہیں کر سکے۔ آج تک اللہ کا عرش کوئی نہیں ہلا پایا، اس کے آسمانوں کو کسی نے نہیں ہلایا، اس کے نظام قائم، سسٹم قائم، جب تک کہ وہ خود نہیں ہلاتا۔ لیکن ادھر کیا ہوا، وہ کھا ہی نہیں رہے۔ کہا ما لکم لا تنطقون، کہا ظالموں بولتے بھی نہیں، بولو تو صحیح، میرے ساتھ کوئی بات تو کرو، تمہیں تو یہ بھی نہیں خبر کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ فراغ علیہم، ان پہ اٹیک کیا، ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے کلہاڑا، فاقبلوا الیہ یزفون، پرزا پرزا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے قدموں میں گرنے لگے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، قوم سے کہنے لگے، او میری ظالم قوم،
हाथों से घड़ के खुद बना के अपने माबूद खुद बनाते हो, हालांकि माबूद इंसानों को बनाता है और बना के फिर कहता है कि मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो। और ये जिनको पूजा जा रहा है, इन्होंने क्या बनाया है? अरूनी मादा खलकू, जरा मुझे एक चीज तो दिखाओ जो इन्होंने तख्लीक की हो और उसमें सांस डाली और उसको चलाया हो ताकि उसकी हक के बंदगी रखें। अला लहुल खल्क वल अम्र, जो बनाता है उसी का आर्डर चलता है। जब ये हकीकत सामने आई और उनसे कहा तो उसके बाद दरस भी दिया, वल्लाहु खलककुम वमा तअमलून। ओए लोगो, तुम्हें भी तुम्हारे रब ने बनाया है, तुम्हारे माबूदों को भी रब ने बनाया था, और जिनको हाथों से घड़ के ये हाथ भी तुम्हें रब ने दिए हुए हैं। कालुब्नु लहू बुनियानन फाल्कूहु फिल जहीम, कौम ने आखिरी हल सोचा, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाओ, उसमें लकड़ियां इकट्ठी करो, आग लगाओ और उसके अंदर इसको फेंक दीजिए। वही किया गया। फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फलीन। उन्होंने अपनी चालाकी, अपनी तेजी, अपनी सोच, अपनी फिक्र और अपनी तदबीर चलानी चाहिए। हमने तकदीर को गालिब करके उनको नीचा दिखाया। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। जब बाप ने घर से निकाला, कौम ने मुंह मोड़ लिया, हुकूमत ने देश निकाला देने का कह दिया, जान के दुश्मन बन गए, कुछ कर नहीं सके तो कहने लगे चलिए आपको सलाम कहते हैं, आपका वतन छोड़ते हैं, मैं जा रहा हूं। तौहीद का वतन आलमी है, ये मुकामी, ये लोकल, ये डोमेस्टिक नहीं होता। ये बनाई हुई हुदूद, ये दिए हुए वीज़ों के चक्कर, ये सब आपके मेरे तुम्हारे इंतज़ामी उमूर और एक दूसरों को बांधने के लिए हैं, वगरना अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है और उसने इसलिए रखी है कि अगर एक जगह तंग कर दी जाए तो इंसान उसकी तौहीद को अपनाने के लिए दूसरी जगह जाए। याद रहे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, शादियाँ हो चुकी हैं, औलाद कोई नहीं, यहाँ आकर के कहते हैं रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह तेरा नबी, कौम ताने देने लगी है, अल्लाह का नबी है, औलाद है कोई नहीं, औलाद चाहिए, बुतों से नहीं लेनी। ये जो बुजुर्ग बना के बैठे इनसे नहीं मांगा मैंने। और भाइयों, हकीकत भी यही है, देने वाला अल्लाह है। ऐसे जगह जगह पे जाकर के, जगह जगह पे जाके, क्योंकि रब देता है तो जितलाता नहीं है, दुनिया देती नहीं है, और अगर दे तो सारी जिंदगी के एहसानात होते हैं और बदले में इज्जत ली जाती है। अल्लाह देता है तो इज्जत से देता है। वही हुआ, इधर दुआ मांगी है, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने खुशखबरी दे दी, बेटा दिया जाएगा, बड़े सब्र वाला होगा। उन्होंने नेक मांगा, अल्लाह ने कहा हम सब्र वाला देंगे। सालिहीन, बाज़ बुजुर्गों ने लिखा है और मैंने उनसे सुना भी है, ये वाली दुआ औलाद के लिए नबियों की दुआ है, लेकिन ये दुआ मांगने से बच्चे मिलते लेट है। अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने दुआ की है, औलाद नहीं हुई, दुआ की है। भाई, दुआ करने से अल्लाह दे दे, दुआ ज़ाय नहीं होती। अल्लाह दुआ करने से दे दे, उसकी रहमत है, ना दे तो हिकमत है। मुमकिन है तू मांग रहा है, तूने नेक मांगा है, और जो पैदा होना है उसने तेरी बदनामी का सबब बनना है, लिहाजा अल्लाह ने तुझे दिया ही नहीं, अल्लाह ने दिया ही नहीं। इसमें भी बेहतरी है। और जो मिल जाए तो फिर बंदा कहता है इससे तो बेहतर था मैं छड़ा रहता, मेरी औलाद ना होती। वो दिन दिखाने से पहले अगर अल्लाह ताला ने नहीं दिया तो अल्लाह की हिकमत है। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, इन्होंने दुआ मांगी, रब ने बेटा दिया। फलम्मा बलग माअहु साई, कहानी लंबी है। पैदा हुए, बचपन दूध पीते, मक्का में छोड़ा, बेआबो गया वादी। अम्मा हाजरा अपना दूध खुश्क, पानी मुयस्सर नहीं, सफा मरवा पे चढ़ती उतरती, चक्कर लगाती, भागती दौड़ती। आखिरकार जब बच्चे के पास आई तो एड़ियों में रब ने जमजम दिया हुआ है जो क़यामत तक के लिए जारी और सारी है, और दुनिया का हैरान कुन तोहफा भी, मोजज़ा भी, कि जहां नीचे कुछ भी नहीं, जिस जगह मर्जी बोर कर ले पानी नहीं निकलता, लेकिन वो पानी जारी और सारी है और पूरी दुनिया तक उसका फैज़ान जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये निशानी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, बीवी और बच्चों को वहाँ छोड़ना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसे सुन्नत बनाना, सफ़ा मरवा की साई और जमजम का पीना, और इस वक़्त पूरी दुनिया के हुज्जाज किराम
ان तोहफों से जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं जिनका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह किसी रोज जो वहां नहीं पहुंचे उन्हें भी इंशाअल्लाह लेकर के जाएगा। दर्द दिल से तड़पते रहा करें, दुआ करते रहा करें, अल्लाह देने वाले हैं। अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं हमने उन्हें बेटा दिया, जब वो बराबर भाग दौड़ करने वाला हुआ, थोड़ा होश संभाली, बड़ा हुआ, तो अपने बेटे से कहने लगे या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है तुझे ज़बह कर रहा हूँ। आप ख्वाब देख के सुबह बच्चे ज़बह करना शुरू न कर देना। सरगोदा में भी हुआ, फैसलाबाद में एक जगह होने लगा था, मुख्तलिफ इलाकों में होता है जी। रात पीर साहब ने ख्वाब देखा है, पीरों के फ़कीरों के आपके और मेरे ख्वाब ये अगर शरीयत के मुनाफी हूं तो काबिल अमल नहीं होंगे। वक़्त के नबी का ख्वाब वही होता है और उस शरीयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रखा था, बाप ने जिक्र किया है और बेटे ने जो जवाब दिया है, कहने लगा फंजुर मादा तरा, अब्बू आप अपनी राय देखें जो आपका ज़हन करें। काला या अबतिफ, नहीं बेटे से पूछा बोल तेरी राय क्या है, मैंने तो ये ख्वाब देखा है। और बेटा बाप से कहता है या अबतिफ अलमा तो उमर, अब्बू जान आप नबी हैं और नबियों का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता है, वही होती है, आपको जो हुक्म मिला है वो कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने हलीम कहा था, उन्होंने कहा मुझे सब्र करने वाले पाएंगे। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब दोनों तैयार हो गए, अस्लमा ये है इस्लाम, जब दोनों इस्लाम ले आए। इस्लाम है ही मानने का नाम, तस्लीम करने का नाम। पता नहीं हम कैसे मुसलमान हैं और हमारा कैसा इस्लाम है, मर्जी की मान लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं, मगर इतनी बड़ी कड़ी कुर्बानी, तैयार हो गए। व तल्लहु लिल जबीन, ऊंधे मुंह लिटा लिया। व नादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने आवाज दी है इब्राहिम, कद सद्दक़त रुया, हाथ रोकिए, आपने अपनी ख्वाब और हमारा हुक्म पूरा कर दिया है। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम नेकोकार लोगों को यूं ही जजा देते हैं। जजा सुनिए, इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बड़ी वाज़ेह कुर्बानी थी, आजमाइश थी। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने जन्नत का मेंढा उतार करके जिब्रील को भेज करके उसे ज़बह करवा दिया। और व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, बाद में आने वालों के लिए हमने इसको सुन्नत बना दिया, बाद में आने वालों के लिए हमने इसे सुन्नत बना दिया। सलामुन अला इब्राहिम, कायनात में अगर किसी पर सलामती है उसी पे है जिसके पास इस्लाम है। वो मर भी जाए, टुकड़े भी हो जाएं, कीमा बन जाए, हड्डियों को जोड़ जोड़ से काट दिया जाए, पोर पोर काट दी जाए, आग में जला दिया जाए, राख बना दी जाए, हवाओं में उड़ा दी जाए, सलामुन अला इब्राहिम, सलामती उसी पे है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकीदे दीन और तौहीद पे है। कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, एहसान करने वालों की जजा यही है। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, ये हमारे ईमानदार बंदों में से थे। व बश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्या, हमने इनको एक और बेटा दिया इसहाक, और उन्हें नबी बनाया मिनस सालिहीन, नेक लोगों से। व बारकना अलैहि व अला इसहाक व मिन ज़ुर्रियतिहिमा, अल्लाह ताला ने इनको और इनकी आल को, जो इसहाक अलैहिस्सलाम से, आपको पता होना चाहिए इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद रसूल सल्लम को नबी बनाया है, और इसहाक की नस्ल से अल्लाह ने बनी इसराइल के अंबिया को चलाया है। और ये दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ी टक्कर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन्हीं दो बेटों के हवाले से, एक तरफ बनी इसराइल है और एक तरफ बनी इस्माइल है। बनी इसराइल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि नबूवत बनी इस्माइल में क्यों चली गई है, इसीलिए आप पूरी दुनिया के कुफर को देखेंगे, वो किसी न किसी शक्ल में बनी इसराइल से जुड़ा हुआ है। और मुखालिफ किन के होंगे, जो बनी इस्माइल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और यही लड़ाई मदीने में थी, यही जंग मक्के में थी, और यही फैलती फैलती 27 गज़वात में रही। और हजरात आज भी अगर आप पूरी दुनिया में देखें, कश्मीर से लेकर के कायनात के चप्पे चप्पे तलक इस जंग के पीछे ये चीज़ें खड़ी हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके तज़किरे फरमाए और इस चीज़ को जिक्र किया। अल्लाह खुद कहते हैं उनमें से मुहसिनुन व ज़ालिमुन, कुछ हमारी मान करके एहसान करने वाले, दीन को, इस्लाम को अपनाने वाले हैं, और कुछ वो हैं जो मर्जियां करके अपनी जानों पे और लोगों पे जुल्म करने वाले हैं। लिनफ्सिही मुबीन,
اور یہ ان کا ظلم بڑا واضح ہے حضرات۔ یہ تو تھا عقیدہ اور یہ تھی سیرت ابراہیمی اور اس کی یاد دہانی اور اس کے ساتھ اس کی قربانی، اور وہ قربانی جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر فرض کر دی۔ اس حوالے سے اگر آپ تفسیر ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھیے، جب سورہ الکوثر پہ پہنچے ہیں اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو مالک الملک کا یہ حکم فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، علامہ ابن الجوزی نے 5 قول نقل کیے ہیں ونہر کی تفسیر میں، اور قربانی کے دن جانور ذبح کرو یا نہر کرو، یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس کی جناب عطا امام مجاہد اور جمہور علماء امت کی ذکر کی ہے۔ تو قربانی کرنا اس آیت سے مراد ہے وہ نہر ہو یا جانور کا ذبح کرنا ہو۔ اور پھر یہ سنت ابراہیمی اب صرف سنت ابراہیمی ہی نہیں رہی، یہ خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت بن گئی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی ہے، جناب برا اس کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، اے میرے اصحاب، اے میرے ساتھیو، آج عید کا دن، آج 10 ذی الحجہ، ہم سب سے پہلے جو کام کرنے والے ہیں ان نصلی، یاد رہے یہ حج کے موقع پہ نہیں ہے، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں انہیں عید نہیں پڑھنا ہوتی، انہیں عید نہیں پڑھنا ہوتی۔ ویسے اتفاق ہے اس مرتبہ کہ جمعے والے دن خطبہ جمعہ آ رہا ہے، ہفتے والے دن عرفات میں خطبہ حج ہے۔ یہ چیز مقدروں سے ملتی ہے، جب لوگ عرفات سے نکل کر کے آگے مینا میں ارکان حج کو ادا کر رہے ہوں گے، اس ٹائم میں مکہ والے عید پڑھ رہے ہوں گے بیت اللہ میں، اور وہاں خطبہ عید ہو رہا ہوگا۔ یہ 3 بڑے خطبے جس طریقے سے اکٹھے ہیں، اللہ رب العزت عالم اسلام کی بہتری اور بھلائی، مدد اور اس کی کامیابی کے لیے اللہ سارے راستے آسان فرمائے، مشکلوں کو ٹالے، اور یہ صرف خطبے اور الفاظ اور کلمات اور گفتار ہی نہ رہیں، بلکہ ہمارا وہ کردار، ہمارا وہ ماضی، ہمارا وہ عروج جو اللہ نے اس امت کو بخشا تھا وہ پھر سے نوازے۔ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، آج سب سے پہلے جو ہم کام کریں گے ان نصلی، ہم نماز پڑھیں گے، اور ثم نرجع، پھر ہم واپس لوٹیں گے، فننہر، پھر ہم قربانی کریں گے، فمن فعل، جس نے یہ کام کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ تو یہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، متفق علیہ روایت ہے، اور یہ نبی اکرم کی سنت ابراہیمی پہ مداومت رہی ہے جب تک آپ زندہ رہے ہیں۔ جناب انس راوی ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضحی بکبشین، میرے محبوب 2 مینڈے قربانی کرتے تھے، اور یہ ان کی عادت مستمرہ تھی، اور میں بھی 2 ہی جانور قربانی کرتا ہوں اور 2 مینڈے۔ یہ اسی طرح اہل اسلام کی بھی یہ سنت ہے، یہ صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، پورا عالم اسلام اس کا طریقہ کار ہے۔ یہ صحیح البخاری ہے، جناب انس راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسہ، جس نے جانور کو نماز سے پہلے ذبح کر لیا۔ جب ہم آتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کئی جگہ قربانی ہو چکی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنے دن صبر کرتے ہیں، مہینوں پالتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھ کے قربانی کر رہے ہیں، لیکن ابھی کہیں نماز نہیں ہوئی ہوتی اور وہ جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا نظریہ جہاں مرضی چلا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، جس نے نماز کے بعد جانور ذبح کیا، فَقَدْ تَمَّ نُسُكَ، اس نے اپنی جو ہے وہ قربانی اور اپنی شریعت اور طریقے کو مکمل کیا، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ جو ہم مسلمانوں کی سنت ہے اس نے اس کو پایا، مسلمانوں کے طریقے پہ ہے۔ تو بھائیو،
ہمیں قربانی نماز پڑھ کے کرنی ہے، پہلے نہیں۔ کافی سارے لوگ اس حوالے سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا، اور آپ نے کہا یہ آپ نے صرف جو ہے عام جانور کیا ہے، عام گوشت ہے، تو پھر اس آدمی کو بھاگ دوڑ کے کوشش کرنی پڑی۔ ایک مینڈا ہاتھ آیا، چھترا تھا، اور اس چھترے کو جو ہے ہم نے بہانہ بنا کے مستقل آگے شروع کر لیا۔ اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کر لیجئے، لیکن ہے کیا کہ آپ کو جو شرطیں ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی۔ باقی رہے گی کہ قربانی کی حکمت کیا ہے۔ بھائیو صرف ایک حکمت، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، قیام، رکوع، سجود بھی اللہ کے لیے، میری قربانی، لین دین، تعلقات، خوشی غمی بھی اللہ کے لیے، ومحیائی، میری زندگی کا ایک ایک پل بھی رب کے لیے، ومماتی، اور میری موت کے لمحات بھی میرے رب کے لیے۔ تو قربانی رب کے لیے کی جائے گی، اللہ کے لیے۔ یہ فلاں کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے۔ ہر گھر کے اوپر ایک قربانی ہے، کم از کم زیادہ کر لیں پورے گھر والوں کی طرف سے، لیکن ہے اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے۔ اور جناب ابن عباس فرماتے ہیں نسکی سے مراد یہاں قربانیاں ہیں، اور امام ابن اسیر بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی قربانیاں کرنے والے مشرکین کو بتا دیں کہ میرا طریقہ تم سے مختلف ہے، میں بتوں پہ، میں بزرگوں پہ، یا ان کے ناموں پہ، یا مختلف استھانوں پہ، یا آشیانوں پہ لے جا کر کے جانور ذبح کرنے والا نہیں۔ میری نماز جس طرح اللہ کے لیے، میری زندگی اور موت بھی اللہ کے لیے، میری قربانیاں بھی اللہ کے لیے، اور یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگو تمہارا گوشت جانور کا اور خون تمہارے رب کے پاس نہیں جانے والا، اسے تو تقوی چاہیے۔ تو متقی بن کے اللہ سے ڈرتے ہوئے، احکام کو فالو کرتے ہوئے قربانیاں ہونی چاہیے۔ اور ہر گھرانے کی ہر سال جو قربانی ہے اس کی بھی دلیل سن لیں۔ جناب مخنف ابن سلیم کہتے ہیں کہ عرفات میں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، انسانوں، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں کے اوپر ایک قربانی ہر سال ہے۔ یہ ابو داود کے لفظ ہیں، ویسے ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے روایت کو صحیح کہا ہے۔ اور ترمذی میں جناب ابن عباس کہتے ہیں سفر میں بھی محبوب نے قربانی کی، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحی، عید الاضحیٰ آ گئی اور قربانیوں کا ٹائم ہوا، فاشترکنا فی البقرۃ السبع، ہم نے گائے میں 7 حصے ڈالے، وفی البعیر 10، اور سفر میں تھے اور اونٹ میں ہم نے 10 حصے ڈالے۔ یہ ترمذی میں ہے حدیث، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عموماً سوال ہوتا ہے کہ اونٹ میں بھی لوگ 7 حصے ڈالتے ہیں، اس میں 10 حصے ہیں، اور علماء نے تطبیق دی ہے کہ اگر آسانی سے جانور میسر ہیں، آپ گھروں میں ہیں اور مسافر نہیں ہیں تو پھر 7 کر لیں، اور اگر سفر میں ہیں تو آپ کو 10 کا جواز ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہدی جو حج کے لیے ہے اس میں 10 آپ کر سکتے ہیں، اور گھروں کے اندر قربانیوں میں 7۔ بہرحال اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ باقی رہے گی کہ میت کی طرف سے قربانی، تو بھائیو یاد رہے کہ اگر اس پہ واجب تھی، وہ دینے کے لیے خرید چکا تھا اور فوت ہو گیا ہے، جیسا کہ ان ایام میں لوگ فوت ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرمائے اور عیدیں جو ہیں وہ سلامتی سے گھروں میں آئیں، تو ان لوگوں کی وہ قربانی کر دی جائے گی۔ باقی جب انسان مرتا ہے انقطع، تو اس کے جو انقطاع ہے کس چیز میں آتا ہے؟ بندے کے عمل میں آتا ہے، بندے کے عمل میں آتا ہے، اور سارے کا سارا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے صدقہ جاریہ کے، یا علم لکھا پڑھا پڑھایا ہوا، یا پھر اس نے جو اولاد چھوڑی ہے اس کے لیے وہ دعائے خیر اور بھلائی اور نیکی کرنے والی ہے۔ تو اولاد جو کام کرے گی، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ اولاد بھی ہے، اور اسے جو انہوں نے علم دیا ہے وہ علم بھی یہ کہتا ہے کہ آپ میرے بعد اپنی قربانیاں کیجئے گا، آپ کی ہر نیکی میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اور اس میں جتنا ثواب اور اجر آپ کو جائے گا وہ مجھے بھی جائے گا۔ ایک خاص کے ساتھ محدود کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا جب آپ اپنا جانور ذبح کریں گے، وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے بھی، اور جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس کا برابر کا اجر انشاءاللہ ان کو بھی جائے گا، جیسا روزہ رکھنے والے کو اور رکھوانے والے دونوں کے اجر میں کمی نہیں کی جاتی، انشاءاللہ اس میں بھی کمی نہیں ہونے والی۔ اور رہ گئی میت کی طرف سے جو قربانی ہے، اس کی جو دلیل دی جاتی ہے، تو بہرحال دلیل اتنی قوی بنتی نہیں ہے۔ لفظ سنیے، مسلم میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا جو ہے اس کا حکم دیا
وہ سینگو والا تھا اور اس کے چاروں پاؤں یتاؤ فی سواد وہ کالے تھے، وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ اور اس کا نچلے والا حصہ بھی کالا تھا، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ اور اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں، فَأُتِيَ بِهِ لایا گیا، قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدِيَّةَ مجھے چھری پکڑائیے، ثم قال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تیز کیجئے، میں نے تیز کیا، میں نے پھر آپ کو پکڑائی اور انہوں نے لی اور انہوں نے مینڈے کو لٹایا۔ یہاں بھی ایک سوال ہے، میں کل سن رہا تھا کہ جانور جہاں گر جائے وہیں پہ جس طرف اس کا چہرہ ہو اس کو ذبح کر دیں، گھسیٹے نہیں، اسے تنگ نہیں کریں۔ جانور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، تنگ وہی کرتے ہیں جو اناڑی ہوتے ہیں۔ یہ ہر بندے کی کھیل نہیں ہوتی۔ برائلر مرغی کو ذبح کرنا اور ہے، بڑے جانور کا ذبح کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ جو سارا سال مرغیاں کرتے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بکرا یا چھترا یا ویڑا کرنا بھی ویسا ہی ہے، اور ہم نے بھی اپنی جان چھڑوا دی۔ ایکسپرٹ حضرات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نیٹ کے اوپر آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی طریقے ملیں گے کہ بڑا جانور کتنی آسانی سے لیٹ جاتا ہے، کتنی آسانی سے۔ اور بالخصوص وہ جو سینگ کے ساتھ یا آگے کوئی تھوڑا بہت رسا اور گردن میں اور کمر میں اور پچھلے حصے میں تھوڑا سا دباؤ پڑنا نہیں اور جانور نے نیچے نہیں آنا، یہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو لیفٹ سائڈ پہ گرائیں گے۔ اور آپ کا اگر دایاں ہاتھ چل رہا ہے تو آپ نے اسے قبلہ رخ کر کے دائیں ہاتھ سے اس کو ذبح کرنا ہے، تو اس کو قبلہ رخی رکھیے گا۔ بکرے چھترے کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، بڑے جانور کا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ پہلے سیکھ لینا اور چھری کا تیز کر لینا۔ بلکہ میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں غالباً ترکی کا ایک ہے آدمی گائے کو لٹایا ہے اور جسٹ چھری اتنی تیز کٹ کیا ہے کہ گردن اس نے کاٹ کے رکھ دی ہے، اور دوسری طرف ہمارے ماشاءاللہ 5-10 لوگ پکڑ کے ایک غالباً سنڈا ہے اس کو یا کٹا ہے ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، آخر تنگ آ کے اس نے گردن اٹھائی ہے، چھڑوائی ہے، اور جو گڑا خون کے لیے بنایا تھا اس میں ذبح کرنے والے ماشاءاللہ الٹے آ گئے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے مسائل ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جانور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا اور پھر کیا کہا؟ بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ تیرا نام لے کے تیرے لیے، اللہم تقبل من محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما، و آل محمد، آل محمد سے قبول فرما، و امت محمد اور امت محمد سے قبول فرما، ثم ضحى به، یہ دعا جب آپ نے پڑھی تو جانور کو ذبح کر دیا، قربانی کر دی۔ اب اس کا یہ مفہوم لے لینا کہ آپ نے سب کی طرف سے کر دی ہے تو پھر اس دن کسی بھی اور کو قربانی کی ضرورت نہیں تھی۔ ظاہر ہے آپ سے اچھی قربانی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت صحابہ بھی کر رہے تھے، آپ کی امت بھی کر رہی تھی، اور اہل بیت کے افراد بھی کر رہے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی دعا اوورآل تھی، قربانی اپنی اپنی تھی۔ دعا اوورآل ہے کہ اللہ میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی ہماری طرف سے تو ٹھیک ہے چلے گا۔ اور استطاعت کے باوجود یہ مالی عبادت ہے، قربانی واجب ہے، پھر اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ ناراضگی کا باعث نہیں، اگر نہیں کرتا تو ناراضگی کا باعث ہے، لیکن کرنی کتنی چاہیے؟ اس حوالے سے قربانی دکھاوا نہیں ہے کہ میں کروڑوں کی ہڈی پسلی رکھتا ہوں تو دکھاؤں، اللہ آپ کو ہمت دے، آپ اربوں میں کر دیں۔ لیکن جب میں لفظ اربوں اور کروڑوں میں بول رہا ہوں تو مجھے وہ لوگ بھی سامنے یاد آ رہے ہیں جن بیچاروں نے 2 موقعوں پہ بہت رونا ہوتا ہے، 2 موقعوں پہ، ایک حج پہ، اتنا پیسہ لگ گیا، حج پہ جانے سے پہلے دیکھ لو دائیں بائیں کوئی ایسا ویسا تو نہیں، اور دوسرا قربانی پہ، جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو۔ اگر ہم ان لوگوں کو آئینہ دکھائیں تو جب وہ کسی کو یہ اتنے بڑے درس اور سبق دے رہے ہوتے ہیں اور حج اور قربانی کی وجہ سے پیٹ میں معیشت کے اور معاش کے، دولت کے اور پیسے کے مروڑ اٹھتے ہیں، تو جناب اپنے نیچے ذرا گاڑی دیکھا کریں، خریدنے سے پہلے سوچتے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں بڑے غریب لوگ ہیں، پہلے ان کے گھر میں چولہا جلا لیتے پھر یہ لے لیتے، ان کے بچوں کو سائیکل اور موٹر سائیکل دلوا دیتے، آپ کوئی چھوٹی لے لیتے۔ آپ اسی طرح جتنے مہنگے مہنگے ہاتھوں میں موبائل رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے اتنے میں 2 کمرے یا کمرے بن جاتے ہیں،
جو اس وقت بارش میں اور طوفانوں میں ہیں ان کے لیے ذرا سوچ لیتے یہ خریدنے سے پہلے۔ حج عبادت ہے، جس نے دیا ہے اس نے دے کے مانگا ہے، اور یہ فرض ہے۔ قربانی جس نے پیسہ دیا ہے اس نے دے کے مانگا ہے، اس میں عقیدہ، حکمت ہے، اور تمام عبادتوں کو جمع کرنا اور پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کا چہرہ اور آئینہ دکھانا۔ اور ادھر قربانی میں حکمت یہ ہے، ایک تو تقوی، اور دوسرا جس نے پورا سال گوشت نہیں کھایا، کم از کم عید کے 2-3 دن تو اس کے گھر میں گوشت پک جائے، اس کے بچے یہ تو نہ کہیں کہ ہم نے زندگی بھر یہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمتیں اور آسانیاں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ باقی رہ گئی یہ قربانی کے جانور کی شرطیں جو ہم نے پچھلی مرتبہ بیان کی تھی۔ دھوندا ہونا چاہیے اور نقائص سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ بالکل بہت صحت مند ہو اور اس کو چیزیں کھلا کھلا کے ایسا کر دیا جائے کہ چلنے کے قابل بھی نہ ہو، یہ دکھاوا ہوتا ہے۔ جانور کا جو عام چارہ ہے اسے دیا جائے اور اسے شوق اور پیار سے پالا جائے۔ پھر وہ نارمل جانور جتنا بھی ہو بسم اللہ، لیکن ہم پتہ نہیں اس کو کیا کیا کیمیکل دے کے، خوراکیں دے کے اور چیزیں دے کے اور اس کے اوپر چربی چڑھا کے صرف دکھاوا، نمود اور نمائش اور بیر نکالنا اور مقابلے کروانا، داستانیں بنانا، کہانیاں بنانا، لطیفے بنانا، ان چیزوں کی قربانی محتاج نہیں ہے۔ جتنی ہمت ہے، چھوٹا جانور بھی۔ رات ایک گھر گیا تو انہوں نے بلا کر کے کہا ذرا جانور دیکھیے۔ دیکھا اور اس کے دانت شانت ٹھیک ہے، پورے تھے، دھوندا تھا۔ تو کہنے لگے جی ہماری تو اتنی ہمت تھی۔ میں نے کہا جی اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، جانور کے سائز کو نہیں دیکھتا۔ آپ نے اپنی ہمت کے مطابق وہ لیا ہے جو بہترین ہے۔ کہنے لگے جی دنیا کی نظر میں وہ بے شک تھوڑا ہو، اللہ کی نظر میں وہ تھوڑا نہیں، اور جو دنیا کی نظر میں وہ بہت زیادہ ہے ضروری تو نہیں اللہ کی نظر میں وہ بہت زیادہ ہو۔ یہ دلوں کے معاملے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، من کان لہ سعہ، جس کے پاس ہمت تھی، فلم یضحی، پھر اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، وہ نبی جس نے ہمیشہ کہا مسجد میں آؤ، نماز پڑھنے آؤ، عید کے دن آؤ، خود بھی نکلو، بیٹیوں کو نکالو، بہنوں کو نکالو، بیویوں کو نکالو، ماؤں کو نکالو، عورتوں کو نکالو، جنہوں نے نماز پڑھنی ہے انہیں بھی لے کے آؤ، جنہوں نے نہیں پڑھنی انہیں بھی لے کے آؤ۔ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کو کہہ رہے ہیں ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، پھر کیا ضرورت ہے عید پڑھنے کی؟ نماز ہے، قربانی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ لیکن یہاں یہ نکتہ بھی ذہن میں رہے کہ نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ سال میں ایک مرتبہ قربانی کر لینا، پورا سال نماز کے قریب نہ آنا، تو ایسی قربانی بھی مقصود نہیں ہے۔ اور قربانی کرنے والے کے جو مسائل تھے، ذوالحجہ کے ساتھ اس نے اپنے ناخن اور بال، اگر بھول گیا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر اسے ہے تو ان چیزوں کا اہتمام وہ خود بھی کرے گا، پورے گھر والے بھی کر سکتے ہیں، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ قربانی نماز عید کے بعد ادا کی جائے گی، بتایا جا چکا ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر 2 دانتہ ہو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تذبح الا مسنہ، 2 دانتہ ہی آپ نے ذبح کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں مل رہا یا خریدنے کی ہمت نہیں رہی یا منڈی میں جو ہے وہ شارٹ ہو گیا ہے تو پھر جزۃ من الظان، پھر اجازت ہے کہ آپ دمبے اور بھیڑ کی جنس میں سے 1 سال کا جانور کر لیں۔ اسی طرح خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ بعض لوگ خصی جانور کو عیب گردانتے ہیں۔ یاد رہے کہ بو بکرے یا اس طرح کے دیگر جانور سے بچنے کے لیے، گوشت کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ ایک روٹین چلتی ہے کہ جانور کو خصی کر دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، اور وہ مینڈا ہے، سینگو والا ہے، فہیل ہے، دیکھنے میں پورا ماشاءاللہ نر جیسے ایک ہوتا ہے وہ لگ رہا ہے، اور اس کے جو ہے آنکھیں بھی سیاہ ہیں، اور منہ والی جگہ جو ہے اس کی وہ بھی سیاہ ہے، اور اس کے چاروں پاؤں بھی سیاہ ہیں، لیکن وہ ہے خصی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان کردہ، اور اسی طرح 2 جانور آپ نے 2 مینڈے کیے، موٹے تازے تھے، عظیمین موجوعین، دونوں خصی تھے، اور مجمع الزوائد میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اگر جانور حاملہ نکل آتا ہے، نر نہیں ہے، مادہ ہے، اور آپ نے اسے قربانی کے لیے رکھا ہے، پتہ نہیں تھا، لیکن آپ نے قربانی کی اور جانور جو تھا وہ حاملہ تھا اور اس کے اندر اس کا بچہ بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ ہم اونٹنی کو نہر کرتے ہیں یا گائے کو یا بھیڑ کو کرتے ہیں، اور اس کے پیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے، جنین ہے، انلقی ہم ناکلو، ہم اس کو پھینک دیں یا اس کو کھا لیں،
کہا کلوہ ان شئتم، اگر تمہارا دل کرے تو کھا لیجئے، فإن زکاتہ زکات امہ، جو اس کی ماں کے اوپر آپ نے تکبیر پھیر کے ذبح کیا ہے، ظاہر ہے جب اس کو ذبح کیا ہے تو یہ تو مر گیا، اب یہ مر گیا ہے تو یہ حرام نہیں ہوا، جانور حلال ہے، لیکن قرآن نے جو 2 شرطیں رکھی ہے کھانے کی، کلو حلالا طیبا، حلال بھی ہو، پاکیزہ ہو، دل مانے، حلال ہے دل مانتا ہے تو کھائیے، نہیں مانتا تو چھوڑیے۔ رہی بات دل کی، ہمارا دل تو شاید نہیں مانتا کہ کچا بچہ ہے، ابھی اس کی جو ہے پوری طرح پرورش نہیں ہوئی ہوتی، نشو و نما پوری طرح نہیں ہوتی، تو لوگ گن کھاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 7 سٹارز میں آ کر کے دوپہر کا کھانا کھانے والوں میں دنیا کی جو سب سے مہنگی ترین ایک ڈش ہے، اور جو زندہ ماں کے پیٹ کو کاٹ کے اس میں سے یہ چھوٹا بچہ نکال کے تیار کیا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے، تو دل کی بات ہے، کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دل مانے تو ٹھیک، نہیں تو پھر جو ہے اس کا معاملہ، اور جن جانوروں کی قربانی صحیح نہیں ہے، واضح طور پہ جو ہے اندھا اور کانا اور مریض ایسا کہ وہ صحیح نہ ہو سکے، اور اسی طرح لنگڑا، اور وہ کہ جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آپ نے سنی ہوئی ہے، اسی طرح کان جو ہے کٹے ہوئے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ پرابلم آتی ہے، کمپنیاں کانوں کے اندر سوراخ کر کے اس کے اندر ٹیگ لگا دیتی ہیں، تو اس طرح کی ویسے ہونی نہیں چاہیے کیونکہ قربانی کے جانور ہیں، تو لیکن اگر لگائے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ باقی جانور کو ذبح کرنا ہے یا نہر کرنا ہے تو اچھے طریقے سے اس کا ہم نے کئی بار ذکر کیا ہے، جانور کو لٹایا جائے، چھری چلائی جائے، اور اس کی یہ شاہ رگ جو ہے سائڈوں سے وہ کٹے، اور یہ سانس والی جو نرگٹ ہے یہ کٹ جائے تو جانور ذبح ہو چکا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہا، جانور کو لٹایا، اور یہ 3 چیزیں، اب جانور کو چھوڑ دیجئے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ اٹھے گا اور بھاگے گا اور نکلے گا، تو اس کا تڑپنا اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، جتنے ہاتھ پاؤں زیادہ مارے گا اتنا ہی اس کا خون باہر نکلے گا جو خون حرام ہے، دم مسفوح، گوشت اچھا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا، لیکن ہم جو ہے اس کی گردن پہ گھٹنا رکھ کے اور پکڑ کے اس کی گردن کا کڑاکا دے کے اور اس کی وہ ہڈی کو توڑ کے اس کے اندر سے جو ہے اسپائنل کارڈ جو پیچھے وائٹ کیبل چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی چھری کی نوک سے کاٹ دیتے ہیں، یہ حرام ہے، جرم ہے، جانور کے ساتھ زیادتی ہے، اور قربانی کے ساتھ بھی، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہے تو اس کو بٹھا کے، اس کو باندھ کے، اپنے آپ کو جوکھن میں ڈال کے، جانور پہ ظلم کر کے 7 جگہ سے اس کی گردن کو کاٹنا یہ مناسب نہیں۔ اونٹ کھڑا ہے، بایاں گھٹنا باندھا ہے، اور اس کو اس حصے سے جو اس کی گردن جہاں سے شروع ہوتی ہے یہ اس کے سینے کی جگہ ہے، اس طرح کٹ لگا دیں یا اس طرح جو سوراخ ہے اس میں سے، تو وہ آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، نقصان بھی نہیں ہوتا اور وقت بھی زیادہ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والا ہے۔ باقی قربانی یوم النحر 10 تاریخ کو بہتر اور افضل ہے، لیکن اگر میسر نہیں تو ایام تشریق بھی ذبح کے دن ہیں 11، 12 اور 13۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور عالم اسلام کی یہ قربانیاں بھی، اور اسی طرح دین کے لیے، توحید کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جہاں جہاں قربانیوں کی ضرورت ہے اللہ اس کی بھی ہمت، طاقت اور توفیق دے، اور صرف جو ہے وہ گفتار کے غازی نہیں، ہمیں کردار کے غازی بھی بنائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔